لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهمه. اگر حدیث کا اعادہ کیا، جو آدمی حدیث کا اعادہ کرے 3 مرتبہ تاکہ سمجھ میں آ جائے. کلام کا اعادہ جائز ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے. مثلا کلام ایسا ہے کہ جو دقیق ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ بعض جو ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن بعض طلبہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے، ان کے لیے کلام کو کبھی تکرار کرنا پڑتا ہے. تو ضرورت کے موقع پر اپنے کلام کو تکرار کرنا جائز ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکرار حدیث کے ذریعے سے اور اس باب کے ذریعے سے ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اعادت الحدیث کو پسند نہیں فرماتے تھے. مثلا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعادہ حدیث کو، اعادہ کلام کو پسند نہیں کرتے تھے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث رحمت سنی: الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. حدیث رحمت کو سنا، پھر فرمایا کہ اعادہ کی. سفیان ابن عیینہ سے کسی نے حدیث رحمت سنی تو سائل نے کہا سفیان سے کہ آپ اس کا اعادہ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا: سمعت الزہری اعادت الحدیث اشد علی من نقل الصخر. حدیث کا اعادہ کرنا میرے نزدیک بہت سخت ہے، چٹان کو منتقل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اعادہ حدیث و اعادہ کلام کو پسند نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث سنی، وہ آپ کو یاد نہ ہوئی. آپ نے ابن شہاب زہری سے فرمایا کہ آپ اعادہ فرمائیے. آپ نے منع کر دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ تکرار حدیث کو پسند نہیں کرتے؟ تو پھر ابن شہاب زہری نے تکرار کر دی، دوسری مرتبہ بھی پڑھ لی. یہ بات خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع میں لکھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسری مرتبہ سنی اور محفوظ کر لی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی مطلقاً کراہت کے قائل نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ کبھی ان کو کوئی اشتغال ہو، مشغولیت ہو، اور اس موقع پر لوگ پھر دوسری مرتبہ پوچھے تو آپ نے پسند نہ کیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلبہ نے اچھی طرح سنا نہیں اور طالب علم متوجہ نہ رہا اور پھر اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، تو طالب علم کی اس طرح کی حرکت کی بنیاد پر آپ نے پسند نہ فرمایا ہو، ورنہ وہ مطلقاً تکرار حدیث کی اعادے کے کراہت کے قائل نہیں تھے. اس لیے کہ اگر مطلقاً قائل ہوتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیوں تکرار کرتے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کی بنیاد پر وہ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، باقی ویسے قائل تھے. بہرحال امام رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعادت الکلام جائز ہے، لیکن ہر کلام کا اعادہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس سے کلام کا وزن ختم ہو جاتا ہے. البتہ کسی بات کی اہمیت بتانا ہو، یا بات دقیق ہو، یا طلبہ میں بعض اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں، تو ان کی تفہیم اور سمجھ کے لیے اگر اعادہ کیا جائے تو اس صورت میں جائز ہے.
کوئی حرج نہیں. یہ آداب حدیث میں سے. سلاسن کی قید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لگائی کہ عمومی طور پر روایتوں میں سلاسن کی قید آتی ہے، مرتین سلاسن. معلوم ہوتا ہے کہ اکثر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 مرتبہ تکرار فرماتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 ہی مرتبہ تکرار کی جائے، اس سے زائد مرتبہ نہ کی جائے. ضرورت پڑنے پر زائد مرتبہ بھی کر سکتے. ایک روایت میں آپ بخاری شریف میں پڑھو گے، آپ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ. فما زال یکررها، آپ بار بار بول رہے تھے. یہاں سلاسن کی کوئی قید نہیں ہے، یکررها، بار بار بول رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 تو عمومیت کی وجہ سے کہہ دیا، ورنہ ضرورت پڑے تو اس سے زائد مرتبہ بھی تکرار کلام کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ. غبی تھے، غباوت تھی. ایک مرتبہ درس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات بیان فرمائی. پوچھا ربیع سے، فہم؟ فرمایا اللہ. خادم بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور مخلص خادم تھے. ہاتھ پکڑ کے لے گئے کمرے میں اور 40 مرتبہ سمجھائے. معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر 3 سے زائد مرتبہ بھی کر سکتے. 40 مرتبہ سمجھا اور فرمایا کہ بیٹے اگر علم پلانے کی چیز ہوتی تو میں تمہیں گھول کر پلا دیتا. تمہیں بھی کہتا ہوں اگر یہ پلانے کی چیز ہوتی تو گھول کر پلا دیتا، لیکن یہ پلانے کی چیز نہیں ہے. غباوت کتنی تھی ربیع ابن سلیمان کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ربیع ابن سلیمان اپنے مخدوم سے، اپنے شیخ سے کہنے لگے، اپنے استاد سے، قوی اللہ ضعفک یا شیخی، اللہ تعالیٰ آپ کے ضعف کو قوی کر دے. کہنا چاہ رہے تھے شفا ہو جائے. قوی اللہ ضعفک یا شیخی. تو امام شافعی کہنے لگے یا بنی اذا قوی ضعفی فانا اموت، بیٹے میرا ضعف اگر قوی ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا. تو کہنے لگے لا لا، میری یہ مراد نہیں ہے. ما اردت الا خیرا، میں نے تو خیر کا ارادہ کیا، یعنی میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا بنی اعلم انک ان شتمتنی لم ترید الا الخیر. بیٹے جان لو اگر تم مجھے گالی بھی دو گے تو تمہارا خیر کا ہی ارادہ ہوگا. کتنا مخلص خادم ہوگا. یہ ہیں ہمارے مشائخ. خادم اتنا مخلص، مخدوم بھی ایسا ہی، استاذ بھی ایسا ہی، طالب علم بھی ایسا ہی ہے جس کو اپنے استاد سے اتنی محبت، استاذ کو بھی اپنے اس شاگرد سے، اس خادم سے اتنی ہی محبت. آج کل کے شاگرد تو استاذ کا بنیان بھی پہن لیتے ہیں. ہاں مجھے ایک مدرسے کے مدرس نے سنایا کہ میں نے کپڑے دھونے دیے طالب علم کو، خادم تھا، گھر والے تھے نہیں تو اس کو کپڑے دھونے دیے. اس کا یہ بطن کھلا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بنیان میرا ہی لگتا ہے. میں نے پوچھا میرے کپڑے دھو لیے؟ کہاں جاؤ لے آؤ. کہا بھی گیلے ہیں. کہا گیلے ہی لے آؤ، گھر میں ڈال دیں گے. تب اس نے اقرار کیا کہ میں نے بنیان پہن رکھا ہے.
یہ ہیں آج کل کے خادم. وہ مخلص تھے. یہی وجہ ہے کہ اتنی غباوت کے باوجود انہوں نے اپنے شیخ کو لازم پکڑا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلک شافعیت پورا ان سے چلا. اس غبی طالب علم بڑے بڑے مشائخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مسلک شافعیت سے تعلق رکھنے والے ربیع ابن سلیمان سے رجوع کرتے تھے کہ اس مسئلے میں حضرت نے کیا فرمایا. خیر یہ واقعہ تو اس لیے میں نے ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مرتبہ، معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر 3 سے زائد مرتبہ بھی اعادہ کر سکتے ہیں. یہ 3 کی قید عمومیت کی بنیاد پر ہے. چلیے. الا وقول الزور فما زال یکررها. الا وقول الزور، الا جھوٹی گواہی سے بچاؤ، جھوٹی گواہی سے. حضرت بار بار بولنے لگے. یہاں 3 کی قید نہیں ہے. جی. عبداللہ ابن عمر نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حل بلغت، یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ بولتے تھے تاکہ سمجھ میں آ جائے. ہر بات نہیں، مطلب ضرورت کے موقع پر بات اہم ہو یا تنبیہ مقصود ہو وغیرہ. جی. اور جب کسی مجلس پر آتے تھے تو حضرت 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے. ایک سلام آمد، ایک سلام رخصت اور ایک سلام سنت. سلام آمد، سلام رخصت، سلام سنت. بعضوں نے کہا کہ ایک سلام سامنے، ایک سلام یمین میں، ایک سلام یسار میں. جی. یہ مکے سے واپسی کا سفر ہے. میں بتا چکا ہوں کہ یا تو حجۃ الوداع کا ہے یا پھر عمرۃ القضاء کا ہے. صحابہ آگے تھے، حضرت پیچھے تھے. وقد حقنا الصلاۃ، اور ہماری نماز مؤخر ہو گئی، ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا اور وہ عصر کی نماز تھی. تو ہم وضو کر رہے تھے، ہم نے اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے. آپ نے زور سے پیچھے سے آواز دی، ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ایریوں کے لیے جہنم میں جائے گی. اس لیے کہ مسح کر رہے تھے، غسل نہیں کر رہے تھے. یہ 2 یا 3 مرتبہ فرمایا. یہ تنبیہ کرنا تھا اس لیے. جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی باندی اور اپنی بیوی کو تعلیم دینا چاہیے. باندی کا لفظ پہلے لائے اور اہل اور بیوی کا لفظ بعد میں لائے، اس لیے کہ روایت میں باندی کا تذکرہ ہے. تو نص سے باندی کا ذکر ہے، اس لیے آمد کو پہلے ذکر کیا، اہل کو بعد میں. اس لیے کہ جب باندی کو تعلیم دینا ہے تو اہل کو تو بطریق اولا تعلیم دینا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باہر تو انسان بہت تعلیم دیتا ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی. ان کو بھی تعلیم دینا چاہیے، ان کی نماز صحیح کیسے ہو، ان کی عبادت صحیح کیسے ہو، ان کا ذہن کیسے بنے، وہ راغب اللہ کیسے بنے، شوق خداوندی ان میں کیسے پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ. جی. محمد ہوا ابن سلام، بعض نسخوں میں ہوا کا لفظ نہیں ہے، اسی لیے محشی نے حاشیے میں جو بنایا ہے محمد ابن سلام. جی. محاربی کا نام ہے عبد الرحمن ابن محمد محاربی، ان کا نام عبد الرحمن ہے. جی. حدثنا صالح بن حيان قال عامر بن شقيق. صالح ابن حیان 2 ہے.                                                                 صالح ابن حیان 2 ہے.
ایک صالح بن حیان قرشی ہے، وہ ضعیف راوی ہے، وہ بخاری کی شرط پر نہیں، وہ یہاں مراد نہیں، یہ صالح بن حیان قرشی نہیں ہے۔ جی قال عامر بن الشعبي وحدثني ابو بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل ثلاثۃ لهم اجران، تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ جی رجل من اهل الكتاب امن بنبيه رجل من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ رجل من اہل الکتاب سے کیا مطلب ہے؟ حضرت الامام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فضل اللہ ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے خاص طور پر نصارہ مراد ہے، یعنی یہ فضیلت نصارہ کو ملے گی کہ اگر نصارہ ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو دوگنا ثواب ملے گا، یہود کو نہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں دو دلیل پیش کی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت آگے چل کر کے لائے ہیں۔ کتاب الانبیاء میں جہاں آمن بعیسیٰ کا لفظ ہے، آمن من اہل الکتاب، آمن بنبی ہی نہیں، آمن بعیسیٰ، اور جب کوئی خاص لفظ آ جاتا ہے تو پھر وہی مراد ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نصارہ مراد ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہودیت تو منسوخ ہو گئی عیسائیت سے، تو منسوخ پر ثواب کیسے ملے گا؟ یہ دو دلیلوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے نصارہ مراد ہے، یہود نہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن مندہ علیہ الرحمہ، خود حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہے کہ اس سے یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، جو دونوں یہودی تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں جو نصرانی تھے، کما نقلہ الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب دے گا حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اس میں یہود بھی آ گئے عبداللہ ابن سلام، رفاعہ قرظی، اس میں نصارہ بھی آ گئے سلمان فارسی۔ یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں۔ جہاں تک ان کی دلیل کا تعلق ہے، کہ یہودیت منسوخ ہو گئی عیسائیت سے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر عیسائیت بھی تو منسوخ ہو گئی ہے دین محمدی سے۔ اگر یہودیت منسوخ ہونے کی بنیاد پر ثواب نہیں ملے گا تو عیسائیت بھی تو منسوخ ہو گئی، پھر اس پر ثواب کیوں ملے گا؟ تو پھر اس روایت کا مصداق کون رہے گا؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔ اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے جو دلیل پیش کی کہ یہی روایت کتاب الانبیاء میں آئی جہاں آمن عیسیٰ ہے، جو صراحت، اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو مدار حدیث ہے یہاں، ان کے طلباء میں اختلاف ہوا۔ اکثر طلباء نے تو آمن بنبی یہی نقل کیا، اور صرف عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آمن بعیسیٰ نقل کرتے ہیں، کما نقلہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجماعت اولی من الواحد، جماعت کا قول حجت ہوگا ایک کے مقابلے میں۔ اور جب اکثر نے
عامر شعبی سے آمن بنبی یہ نقل کیا تو یہی راجح ہو۔ پھر دوسری بات کہ آیا ان کو ڈبل ثواب کیوں ملے گا؟ دو عمل کی بنیاد پر کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے تھے، پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، دو عمل۔ تو اس پر اشکال یہ ہوگا کہ دو عمل کی بنیاد پر ثواب ملنے میں ان کی کیا خصوصیت؟ وہ تو جو بھی دو کام کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملنا چاہیے اور ملتا ہی ہے۔ آپ نے قرآن بھی پڑھا، آپ نے کتاب بھی پڑھی، ڈبل ثواب ملے گا آپ کو۔ تو اس میں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں تو خصوصیت بتانا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو عمل کی بنیاد پر ڈبل ثواب نہیں، عمل تو ایک ہی ہے، ایمان نبی علیہ السلام پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ان کو مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی، اور وہ مشقت یہ کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا مشکل تھا۔ تو سمجھ میں بھی آیا، اور جب اپنے مذہب کو چھوڑنا مشکل تھا پھر بھی یہ اپنے اوپر پتھر رکھ کر کے ایمان لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمل تو ایک ہی ہے لیکن مشقت ہے، تو ایک ثواب عمل کا اور ایک جو ہے مشقت کا ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی ولما الملوك إذا على حق الله وحكم عليه ورجل كان عنده أمة يدعوها اور فكفر۔ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور مولا کے حق کو بھی ادا کرتا ہے۔ ادائیگی حق یہ تو ایک ہی عمل، لیکن دونوں کے حق کو ادا کرنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ اس طرف مولا بلا رہا ہے، اس طرف نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، وہ اس کام کو بھی کر رہا ہے تکلیف اٹھا کر، اور پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو مشقت پر اللہ ڈبل ثواب دے گا۔ جی وَرَجُلٌ كَانَتْ عِندَهُ أَمَةٌ، اور وہ آدمی جس کے پاس باندھی تھی، جس سے وطی کرتا تھا، یعنی وطی کا جواز تھا اس کے ساتھ۔ جی فَأَدَّبَهَا، اس کو تعدیب کی اور اچھی تعدیب و تربیت کی، وَعَلَّمَهَا، اور اس کو تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی۔ یہ ہے باب سے مناسبت، چونکہ روایت میں باندھی کا لفظ تھا اس لیے پہلے باندھی کا ذکر اور پھر اس سے اہل کو ثابت فرمایا۔ جی ثم عَتَقَهَا، پھر اس کو آزاد کر دیا باندھی کو، فَتَزَوَّدَهَا، اس سے نکاح کر لیا۔ تو مشقت اس میں کیا ہوئی؟ اس کو مشقت یہ ہوئی کہ نفس وطی وہ تو باندھی ہوتے ہوئے بھی جائز تھی، اب جو باندھی اور کام والی اپنی تھی، جو نوکرانی اور خادمہ تھی، اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا یہ اپنی طبیعت پر بوجھ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی پھر ایک بات اور سنو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین ہی قسم کے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا، جبکہ روایتوں میں اور بھی لوگ ہیں۔ ازواج مطہرات کے باب میں قرآن میں ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، کیا آیت ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، یہ ازواج مطہرات کے باب میں ہے کہ ہم ان کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے جنہوں نے نبی کی اتباع اور اطاعت کی۔ تو یہ تو اور بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ایک جواب تو علامہ طیبی نے دیا کہ ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کا کیا معنی؟ بھائی وہ تو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، وہ دنیا سے چلی گئی، مسئلہ ختم۔ اور حدیث شریف میں جو بتایا جا رہا ہے وہ قیامت تک ڈبل ثواب ملتا رہے گا، تو سمجھ میں بھی آئے، تو یہ قیامت تک کا ثواب ہے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ وہ مخصوص تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عدد ثلاث یہ دوسرے کی نفی نہیں کرتا ہے، تو سمجھ میں بھی آئے۔ جی ثم قال عامر اعطیناکہا، یہ سنانے والے کو حضرت عامر شعبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لے جاؤ بغیر شیء، ہم نے تم سے ایک پیسہ نہیں لیا، اس لیے کہ قد کان یرقب فیما دونہا الی المدینہ، لوگ مدینے کا سفر کرتے ہیں اس سے کم کے اندر بھی، یعنی چھوٹی سی حدیث کے لیے بھی لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو مفت میں حدیث سنائی
اس کو لے جاؤ. اس سے اہمیت حدیث کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کی یہ روایت بتائی ہے، تم اس کی قدر کرو. معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کی قدر کرنا چاہیے. آیا غیر مسلم کو ڈبل ثواب ملے گا یا نہیں اگر وہ ایمان لاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم کو ڈبل ثواب نہیں ملے گا. یہاں تو اس لیے کہ وہ پہلے جن پر ایمان رکھتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کی کتاب پر ایمان تھا، تو برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کو ڈبل ثواب ملے گا. بخلاف جو کفر و شرک میں ہے ان کا پرانا عمل اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر نہیں ہے، اس لیے وہ اس میں داخل نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہو کتاب الایمان میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے دور جاہلیت میں بہت سارے نیک اعمال کیے، غلام آزاد کیے وغیرہ وغیرہ، مجھے ثواب ملے گا اس کا؟ تو حضرت نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیرین، اللہ نے تمہارے اچھے اعمال کے نتیجے میں اسلام دے دیا، بس یہ اسلام مل گیا، باقی ثواب واب اس کا کچھ نہیں ملا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خاص ہے اہل کتاب کے ساتھ جو نبی پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. جی باب عزت الامام النساء و تعلیمہن. امام بخاری مزید ایک باب آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ویسے گھر والے شوہر کو اور مولا کو تو تعلیم دینا ہی ہے، بلکہ امام کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرے. امام واعظ و نصیحت کرے عورتوں کو اور ان کو تعلیم دے. تو امام کو چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرے تاکہ عورتوں کے اندر بھی دین پھیلے. جی یہ شک راوی ہے. قال سمیت ابن عباس قال اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال آتا اشہد علی ابن عباس. یہ اشہدو کا لفظ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے یا آتا نے؟ راجح قول یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے. یہاں چونکہ راوی کو شک ہے کہ یہ کس نے کہا، اس لیے جی فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ عید کا دن تھا اور آپ نے خطبہ دیا. پھر نبی علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ میں نے جو باتیں کہی ہے وہ عورتوں تک نہیں گئی، عورتیں پیچھے. تو حضرت عورتوں میں پھر مستقل گئے. فضل جی تو حضرت وہاں پہنچے اور عورتوں کو مستقل طور پر وعظ و نصیحت فرمائی اور ان کو حکم دیا صدقے کا، عورتوں کو صدقے کا حکم دیا. جی فجعلت المرد، مفسر روایت میں ہے کہ جب حضرت نے صدقے کا حکم دیا تو عورتیں جو ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کا دامن یوں پھیلا دیا تو عورتیں اپنے زیورات جو پہن کر آئی تھی وہ صدقے کی ترغیب پر ڈالنے لگی حضرت بلال کے پاس. جی تلقل قرت والخاتم. قرت کان کی بالی جو کان میں پہلی جاتی ہے، خاتم انگوٹھی، یعنی عورتوں نے جو زیورات پہن رکھے تھے وہ ڈالنے شروع کیے. وہ بلال یاخذ فی طرف ثوبہ، حضرت بلال اپنے کپڑے کے اندر لے رہے تھے. جی یہ آگے روایت، اوپر شک تھا نا راوی کو کہ اشہدو یہ کس نے کہا ہے، ابن عباس نے کہا ہے یا عطا نے کہا. اسی شک کو رفع کرنے کے لیے پھر امام بخاری اس طریق کو لے آئے کہ اسماعیل ایوب سختیانی سے نقل کرتے ہیں اور وہ عطا سے نقل کرتے ہیں قال ابن عباس اشہدو. معلوم ہوتا ہے عطا کو شک نہیں ہوا، عطا نے صاف طور پر کہا ہے کہ
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت کے ساتھ تھا اور حضرت نے یہ بیان فرمایا۔ تو اشہدو کا لفظ عطا کا نہیں ہے، ابن عباس کا ہے۔ یہ طریق اسی لیے لائے ہیں تاکہ اوپر جو شبہ تھا اس کو رفع فرما دے۔ ہمارے در شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں، مکتوبات حضرت شیخ۔ اس میں کسی نے سوال کیا ہے راجستھان کے کسی عالم نے کہ حضرت عورتوں کا زیورات پہننا جائز ہے؟ کان کی بالی اور ہاتھ میں اور اسی طرح گلے میں عورتیں زیورات جو پہنتی ہے اس کا جواز حدیث شریف سے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، عید والی روایت کو پڑھ لیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس سے ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں زیورات پہن سکتی ہیں۔ اس لیے کہ جب حضرت نے ترغیب دی تو عورتیں وہی عیدگاہ میں اپنی بالیاں اور انگوٹھی وغیرہ نکال کر ڈالنے لگی، جب جواز تھا تبھی تو پہنا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں زیورات پہن سکتی ہے، یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آج کل مرد بھی کان میں بالیاں پہنتے ہیں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زنانہ پن ہے۔ جی، بعض لوگوں کو عورت بننے کا شوق ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں عورتوں ہی کی طرح میک اپ بھی کرتے ہیں، بس ان کو زنانہ پن کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ مرد بہادری سے پہچانا جاتا ہے، مرد علم سے پہچانا جاتا ہے، مرد اپنا وقار رکھتا ہے، مرد اپنی شان و شوکت رکھتا ہے۔ مرد زنانہ پن نہیں اپناتا ہے کہ میک اپ کرے اور بار بار کنگھی کرے، یہ سب زنانہ پن ہے۔ جی، نبی علیہ السلام کے باب میں ہے دن میں 1 یا 2 مرتبہ کنگھی فرماتے تھے، اور وہ چونکہ آپ کے بال بڑے تھے اس لیے 1 سے 2 مرتبہ کنگھی فرماتے تھے۔ جی، باب الحرص علی الحدیث، حدیث کی لالچ اور حرص۔ علم حدیث ایسا علم ہے کہ انسان کو اس کا شوق رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کا لالچی بننا چاہیے، اس کا حریص بننا چاہیے۔ جی، انہو قال قیل یا رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا گیا، یہاں تو قیل ہے، یہی روایت کتاب الرقاق جلد ثانی میں آئے گی۔ قلت یا رسول اللہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ سائل خود ابو ہریرہ ہے۔ ارے تو سمجھ میں، بعضوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر دیا، یہ کچھ نہیں، راوی کی تعبیر ہے، کسی راوی نے قیل کہہ دیا ہے، ورنہ صراحتاً قلت ہے۔ اور آگے یہاں بھی حدیث کے الفاظ دیکھو، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ ہی سائل ہے۔ جی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، لوگوں میں کون نیک بخت ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے ہیں کہ وہ نیک بخت کون ہے جن کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش حق ہے اور قیامت میں سفارش چلے گی۔ معتزلہ قائل نہیں ہے سفارش کی، وہ استدلال کرتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ کفار کے باب میں، کفار کو سفارش کسی کی فائدہ نہیں دے گی۔ باقی اگر ایمان والا ہے تو اس پر سفارش چلے گی اور سفارش برحق ہے۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 5 قسم ہیں۔ ایک شفاعت عظمیٰ جو مخصوص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میدان حشر میں حضرت جو حساب جلدی شروع ہو جائیں اس کی سفارش فرمائیں کہ یہ صرف حضرت کے ساتھ خاص ہے۔ آدم بھی منع کریں گے، ابراہیم بھی منع کریں گے، نوح بھی منع کریں گے، موسیٰ بھی منع کریں گے، عیسیٰ بھی منع کریں گے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔
نمبر 2، دوسری سفارش بلا حساب کے لوگوں کا جنت میں جانا، یہ بھی ایک سفارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سفارش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے بلا حساب جنت میں بھیجے گا۔ نمبر 3، بلا عذاب جنت میں بھیجنا، بعض لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں گے لیکن ان سے متعلق سفارش ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ان کے نابالغ اولاد کی، یا ان کے صالح اولاد کی، جیسے حافظ وغیرہ، اور اس سفارش پر اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، جو لوگ جہنم میں چلے گئے اب خروج عن النار، اس کی بھی سفارش ہوتی، جہنم سے نکالنے کی۔ اس میں بھی اولیاء، صلحاء، صالحین، حفاظ، علماء، بہت سارے لوگ سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا۔ ایک 5ویں قسم سفارش کی، ترقی درجات کی سفارش، جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس سے اوپر اور مقام مل جائے، یہ 5 قسمیں ہیں سفارش کی۔ آیا کفار کے باب میں سفارش تخفیف عذاب کی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے؟ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخفیف عذاب للکفار کی سفارش ہوتی ہے، لیکن جمہور منع کرتے ہیں اور یہ کہیں ثابت نہیں۔ کفار کے باب میں تو لا تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کے باب میں سفارش کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس پر لکھا ہے کہ صرف ایک روایت ملتی ہے ابو طالب کے باب میں کہ ابو طالب کو صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، پورا بدن محفوظ رہے گا، لیکن یہ تو خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اس سے عموم مسئلے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تخفیف عذاب للکفار کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ صریح نص ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کفار کے باب میں کوئی سفارش نہیں ہوگی تخفیف عذاب کی، یعنی ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کی۔ تو سمجھ میں بھی آیا جی۔ تو من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یوں فرمایا مجھے یہی گمان تھا کہ ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، ابو ہریرہ اس سے پہلے اس مسئلے سے متعلق تیرے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ تو ہی پوچھے گا مجھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں مقدمے میں آپ کو اس حدیث کو کھول کر بتا چکا ہوں کہ اس کلام رسول کا نام حدیث کیوں رکھا۔ علامہ عثمانی نے تو تقریر فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بعضوں نے یوں کہا کہ اللہ کا کلام قدیم ہے اور قدیم کے مقابلے میں حضور کا کلام ہے، اس لیے حدیث حادث سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود صاحب شریعت نے اپنے کلام کا نام حدیث رکھا ہے۔ دیکھیے مجھے یہی خیال تھا کہ اس حدیث سے متعلق تیرے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا، حضرت اپنے کلام پر خود حدیث کا اطلاق فرما رہے، تو جب صاحب کلام خود اپنے کلام کا نام رکھ لے حدیث، تو یہی نام رکھا جائے گا پھر جو ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اس لیے اس فن شریف کا نام علم حدیث رکھا گیا۔ مجھے معلوم تھا ابو ہریرہ کہ تیرے علاوہ اس سلسلے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں تجھ میں علم حدیث حاصل کرنے کا حرص دیکھ رہا، تو علم حدیث کا بڑا دیوانہ ہے، بڑا شائق اور شوق رکھتا ہے۔
امام بخاری تو ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جیسے ابو ہریرہ حریص فی علم الحدیث تھے، ہمیں بھی ایسا شوق رکھنا چاہیے علم حدیث کے باب میں اور اشتغال رکھنا چاہیے. جی. لوگوں میں نیک بخت سعید لوگوں میں میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ہی کہا ہو. شک کے راوی ہے کہ حضور نے قلبی ہی کہا یا نفس ہی کہا، معنی ایک ہی ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو. یہ حدیث خود دلالت کر رہی ہے کہ شفاعت کا تعلق مومن سے ہے، کافر سے نہیں. کافر کے باب میں کوئی شفاعت نہیں. سمجھ میں آیا؟ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے، لیکن جب موت ہو گئی تو اب مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، رحمت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ دعا نہیں کر سکتے. آپ نے صلاۃ جنازہ پڑھائی، منافق عبداللہ ابن ابی کی، تو اللہ نے پیغام اتار دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. نہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کی قبر پر جا سکتے ہیں. اور نماز دعائے مغفرت ہے. نماز کیا ہے؟ نماز دعائے مغفرت ہے. اور جب موت ہو گئی کفر کے اوپر تو اب نہ دعائے مغفرت ہوگی اس کے لیے، اس طرح کا، چاہے وہ ماں ہو یا باپ. کفر پر اگر موت ہو، ہاں جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اور جب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو شفاعت کا تو مسئلہ ہی کہاں ہوگا. قیامت کے دن شفاعت کا مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اب یہاں ایک دو بات ہے. من اسعد الناس بشفاعتک. اسعد اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل جو ہے وہ تقابل کو چاہتا ہے. مثلا اسعد زید من عمرو، زید عمرو سے زیادہ سعید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس میں تفضیل میں کہ سعید میں زید میں بھی کچھ سعادت ہے تھوڑی بہت، ہاں البتہ فضیلت اس کو ہے. تو اس میں تفضیل میں فضیلت کا معنی پایا جاتا ہے، تو دوسرے میں بھی تو وہ رہا. یہ ہے اس میں تفضیل کا معنی. اب جواب حضرت کیا دے رہے ہیں؟ خالصا من قلبہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ شفاعت کا حقدار ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو خالصا من قلبہ نہیں ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو حقدار ہوگا ہی. تفضیلی معنی لے لو تو. اس کا جواب یہ ہے کہ اسعد یہاں پر معنی تفضیل سے عاری کر دیا گیا، خالی کر دیا گیا. یا اس میں تفضیل کا معنی تقابل والا نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے ترجمہ کیا من اسعد الناس بشفاعتک. کون زیادہ، یہ ترجمہ نہیں کیا. میں نے ترجمہ یہ کیا آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا. اس میں تفضیل کا معنی خارج کر دیا گیا. دوسرا ایک اشکال یہ ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ جس نے دنیا میں پڑھا ہوگا وہ میری سفارش کا حقدار ہوگا. جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یوں کہوں گا ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. مجھے آپ اجازت دیجئے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے باب میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا لیس ذالک الیک. نہیں، پیغمبر آپ کو نہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ. مجھے اجازت دیجئے ان لوگوں کے باب میں جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. فرمایا لیس ذالک الیک، رواہ احمد وغیرہ. تو یہاں تو ہے کہ لا الہ الا اللہ کے باب میں سفارش آپ کریں گے، وہاں ہے کہ لیس ذالک الیک اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ فی وقت و فی وقت، کسی وقت اللہ منع کریں گے، کسی وقت میں اجازت دے دیں گے. ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ ان لوگوں کے باب میں ہوگا، ایذن لی والا روایت، جن کے اعمال بالکل نہیں ہوں گے. یہ جو اس روایت میں جو بھی آپ نے پڑھا کہ حضرت سفارش کریں گے، یہ ان لوگوں کے باب میں جن کے اعمال بھی ہوں گے لیکن اعمال صالحہ مغلوب ہوں گے.
اور وہ جہنم میں چلے گئے ان کے بعد. اور ایزنلی والی روایت میں وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال بالکل نہیں، تو ان کے ایمان کا پتہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا. جب عمل ہی نہیں ہے تو کوئی نشانی ہی نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے لیس ذالک، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس لیے تم اس کی سفارش نہیں، وہ تو میں ہی نکالوں گا. ایک تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں شفاعت کی نفی نہیں، اخراج کی نفی. مطلب سفارش تو آپ نے کر دی، اب جہنم سے نکالنا یہ ہمارا کام ہے. لیس ذالک الیک کا مطلب خروج عن النار یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم نکالیں گے. جی. باب کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھ جائے گا. صراحتاً روایت ہے جو بھی آپ پڑھو گے، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا. جب علماء اٹھیں گے ان کے ساتھ علم اٹھے گا. جی. وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وجهاد العلماء ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ابو بکر ابن حزم کو لکھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کو جمع کرو، لکھو، اس لیے کہ مجھے خوف ہے علم کے چلے جانے کا اور علماء کے اٹھ جانے کا. صحابہ جا رہے ہیں، یہ عمر بن عبد العزیز کا کہنا ہے، اور ساری حدیثیں ان کے ساتھ سینے میں چلی جائے گی. اس لیے علم حدیث کو لکھو، جمع کرو. جی. اور دیکھو حدیث نبوی ہی کو جمع کرنا، یعنی اقوال صحابہ و اقوال تابعین کو نہیں، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی. اسی روایت کی بنیاد پر میں آپ کو مقدمے میں بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اول من دون الحدیث ابو بکر ابن حزم، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری. اصل میں عمر ابن عبد العزیز نے اپنے زمانے کے تمام اکابر کو لکھا تھا. ابو بکر ابن حزم چونکہ مدینے کے گورنر تھے اس لیے ان کو بھی لکھا. ہوا کہ ابو بکر ابن حزم کی کتاب تو لکھی گئی لیکن عمر ابن عبد العزیز تک پہنچی نہیں، اور ابن شہاب زہری کی کتاب پہنچ گئی. تو اول مدون ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سرکاری طور پر قرار پائے، ورنہ میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ صحابہ اس سے پہلے لکھتے تھے، ممانعت لکھنے کی نہیں تھی. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور کی باتوں کو لکھا جائے، تو پھر امام بخاری نے اپنی کتاب میں اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو کیوں پیش کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات تو کلام رسول ہی سے ہیں، البتہ اقوال صحابہ و اقوال تابعی کو استشہاد میں پیش کرتے، تائید میں پیش کرتے، تو سمجھ میں بھی آئے. جی. علم کو پھیلایا جائے. جی. اور اس کے لیے مجلس قائم کی جائے، جیسے یہ مجلس ہے. مجلس دو طرح کی ہوتی، مجلس عامہ، مجلس خاصہ. اکثر اکابر تو مجلس عامہ کے قائل تھے کہ عام مجلس جس کو آنا ہو آوے، بیٹھے پڑھیں. امام بخاری اسی بات کے قائل تھے. بعض اکابر کے وہاں دو طرح کی مجلسیں ہوتی تھی، مجلس عامہ و مجلس خاصہ. مجلس خاصہ میں اہم مضامین پر گفتگو ہوتی تھی جو سب کے سمجھنے کے نہیں ہوتے تھے. بعض باتیں ایسی ہوتی کہ جو بہت باریک ہوتی ہے، گہرائی لیے ہوئے ہوتی ہے، ہر ایک کی سمجھنے کی نہیں ہوتی. بہرحال مجلس قائم کرو، اس لیے کہ مجلس کے ذریعے سے علم کی اشاعت ہوتی ہے، علم پھیلتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے علم چلتا ہے. جی. تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے، علم آ جائے جو نہیں جانتا ہے. جی. اس لیے کہ علم ہلاک نہیں ہوتا ہے مگر چھپانے سے. انسان جب پڑھاتا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن وہ علم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے.
پڑھنے کا مشغلہ رکھا، پڑھانے کا مشغلہ رکھا، تو علم کی اشاعت ہوتی ہے. علم ہلاک نہیں ہوتا، علم باقی رہتا ہے. فإن العلم لا يهلك إلا سلما. ہمارے اکابر نے، مسلمانوں نے علم طب کے اندر جتنا کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. ڈاکٹری لائن میں بڑے بڑے ہمارے مسلمان ہیں، اس لیے کہ قدیم زمانے میں صرف مدرسوں میں دینی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے ان علوم کو، جو علم طب کے علوم تھے، وہ بعد والوں کو نہیں سکھائے اور راز رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے ساتھ علم طب بھی چلا گیا. تو سمجھ میں بھی آیا. جیسے ابو علی سینا ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں علم طب کے بڑے ماہر تھے. ہم جب گئے ترمز حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر، تو وہاں زمین میں گھڑے بنے ہوئے تھے، کھڈے اندر میں، جیسے قبر ہوتی ہے لیکن یہ اندر میں یوں بنے ہوئے اور یوں سیڑھی اتر کر جا رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو جو ہمارا رہبر تھا اس نے بتایا کہ حضرت جو ہے آپریشن کرنے کے بعد اس میں سلا دیتی تھی. وہ زمین کی برودت اور ٹھنڈک کی وجہ سے اچھا لگتا تھا. میں نے کہا اچھا، یہ آئی سی یو تھا ان کا، جس میں اے سی ویسی کچھ نہیں تھا، لیکن زمین کی برودت اور ٹھنڈک، اور اس سے اس طرف کچھ فاصلے پر اور اس سے اس طرف کچھ فاصلے پر پانی کا حوض بنا ہوا تھا، پتھر والا، ادھر بھی ادھر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے زمین ٹھنڈی رہے. یہ تھا اس زمانے کا آئی سی یو جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. چونکہ ان کے علوم اپنے ماں باپ والوں کو نہیں سکھائے، اس لیے ان کے علوم ان کے ساتھ. ورنہ یہ جتنے آج جو نئی نئی ٹیکنالوجی اور دوائیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ انہی کی کتابوں پر کر رہے ہیں. جو کہیں تھوڑی بہت کتابیں مل گئی اسی کے اوپر یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب تجربات ہیں ان کے. یہ دوائیاں جو بن رہی ہیں یہ سب جڑی بوٹیوں سے بن رہی ہیں. یہ جتنی ٹیبلٹ ہے یہ کوئی آسمان سے تھوڑی لے آئی ہے. آپ کتاب الطب میں پڑھو گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انزل اللہ دان الا ما انزل علیہ دوان. اللہ جب بیماری کو اتارتا ہے تو اس کی دوا بھی اتارتا ہے. سمجھ میں بھی آئے؟ بیماری اتارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوا بھی. اگر موجودہ بلا چل رہی ہے تو یقیناً اس کی دوا بھی ہوگی زمین میں. کیسے اللہ دوا کو اتارتا ہے؟ یہی بارش برستی ہے، گھاس پھوس اگتے ہیں، چیزیں اگتی ہیں، یہی دوائیاں ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے، اس لیے ہماری رسائی نہیں ہو رہی ہے. ورنہ اسی میں دوائیاں موجود ہے ساری. یہ ہے مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دواؤں کو اتارتا ہے تو کیپسول کی بھی بارش برساتا ہے. اور یہ جو ساری دوائیاں بنا رہے ہیں یہ اسی جڑی بوٹیوں سے بنا رہے ہیں، اسی کے اندر سے پاؤڈر بناتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بناتے ہیں. جیسے امام غزالی نے مجربات غزالی میں لکھا ہے، بہت اچھا عمل، کہ اگر کسی کا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے، بخار سے شکل رہتی ہے دماغ میں، یا آدھی شیشی کی بیماری ہے، صداع جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس میں صداع لکھا ہے. صداع جانتے ہو کون سی بیماری؟ مائیگرین، جس کو مائیگرین کہا جاتا ہے. آج کل ڈاکٹر مائیگرین بولتے ہیں اس کو صداع کہا جاتا ہے عربی میں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جس کو یہ بیماری ہے وہ کافور کو، کون سا کافور؟ وہ نہیں وہ سخت قسم کا، وہ نرم قسم کا کافور ہوتا ہے، چورس، اس کو یوں مسلو تو مسل جائے. وہ تھوڑا سا ناریل کے تیل میں ڈال دو اور
انار کا چھلکا نکالو اور اس کو سکھاؤ. اس کو سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لو اور اس کو بھی تھوڑا سا ڈال دو. اب اس تیل کو اپنے سر میں لگاؤ. وہ کافور تو اندر میں پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ جو انار ہے وہ بھی ہلکا سا ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ابھی یوں تیل سر پر ڈالو تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی پانی ٹھنڈا ڈال رہا ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میرا آزمودہ عمل ہے، جو ہے میں نے اس پر تجربہ کیا ہے. یہ ہے ہمارے بڑوں کے عمل. فرمایا مائیگرین ختم ہو جائے گا، سر کے بخار والا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس سے بہت فائدے، اور بھی فائدے حضرت نے لکھے ہیں اس میں. تو ہمارے اکابر نے جتنی دوائیاں، ساری دوائیاں اسی میں ہیں. ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء. لیکن ہماری رسائی نہیں ہوتی. یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں دوا نہیں ملی، دوا نہیں ملی، دوا نہیں ملی. یہ تو سب بناوٹ ہے ان کی. ہمیں ویکسین نہیں ملتی. یوں کہوں ہماری رسائی نہیں ہو رہی ہے. رسائی ہو جائے گی تو پھر، اور یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں اس بیماری پر، یہ اس کی دوائیاں نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ اس میں جو انجیکشن لگا رہے ہیں یہ لوگ، جو ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ سردی کھانسی کی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں. وہ انجیکشن تو کسی اور کے ہیں، وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں. وہ اس کی دوائی نہیں ہے. لیکن چونکہ نیچی پڑ جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں ویکسین نہیں ملتی. ویکسین نام بہت اونچا دے دیا. حقیقت یہ ہے کہ یوں کہہ دو ہماری رسائی نہیں ہو رہی ہے دوائی تک، ورنہ اللہ نے دوا پیدا کی ہے. اس لیے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب بیماری اتارتا ہے تو دوا بھی اتارتا ہے. ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء. اس کے ساتھ دوا بھی اتارتا ہے. جی. وبه قال حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. یہ جو اوپر عمر ابن عبد العزیز کی روایت پیش کی نا کہ انہوں نے ابو بکر ابن حزم، اس کی سند پیش کی. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا. ایک بات سمجھو، دیکھو اوپر ایک بات رہ گئی. اوپر جو تم نے پڑھا وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوا فاني كتبت دروس العلم وذهاب العلماء. اس سے آگے پھر سند بھی پیش کی، اور سند پیش کر کے بتایا کہ حدیث عمر بن عبد العزیز الى قوله ذهاب العلماء، معلوم ہوتا ہے ذهاب العلماء تک یہی عمر بن عبد العزیز کا کلام ہے. اور آگے جو تم نے پڑھا ہے نا ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليبسل العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، یہ عمر بن عبد العزیز کا کلام نہیں ہے، یہ امام بخاری کا کلام ہے. سمجھ میں آیا؟ یہی ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے کہ ذہاب علماء تک ہی عمر بن عبد العزیز کا کلام ہے، باقی امام بخاری کا. اسی لیے تو میں نے ایک اشکال کیا تھا کہ جب یہ کلام بخاری کا ہے لا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو کیوں پیش کیا؟ اس کا جواب میں نے دیا کہ اصلاً استدلالن تو آپ نے روایات کو پیش کی ہے، اقوال صحابہ اور تابعین کو تو استشہاد میں پیش کیا ہے، تائید میں پیش کیا ہے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبض العلم، علم ایک دم سے نہیں اٹھ جائے گا بندوں سے، بلکہ علم اٹھے گا بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، ان کے ساتھ سینے میں علم چلا جائے گا. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ علماء کی تصنیف تو دنیا میں رہ گئی، کتابیں ہیں نا،
تو کتابوں کے ذریعے سے تو علم باقی رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتابوں سے علم سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ عالم کی عملی زندگی سے علم سمجھ میں آتا۔ چلیے آپ کتاب پڑھے ایک تو، اور ایک مجھ سے سبق سنے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ کتاب سے وہ علم سمجھ میں نہیں آتا جو عالم کی عملی زندگی سے سمجھ میں آتا۔ اسی لیے حقیقی علم وہ ہے جو عالم کے ذریعے سے سینہ بسینہ چلے، وہ حقیقی علم ہے۔ جی اب یہ کہ عالم کے اٹھ جانے سے، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل اخیر کا مسئلہ ہوگا۔ ابتداءً تو اللہ تعالیٰ علماء ہی کو اٹھا کر کے علم کو لے لے گا، اور ان کے سینے میں جتنے علوم ہیں وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جی اور جب علماء نہیں رہے تو لوگ اپنے سردار، رؤوس راس کی جمع، سردار جاہلوں کو بنائیں گے، فسئلوا، ان سے پوچھے جائیں گے مسائل، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جی جیسے آج کل ہو رہا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ وہ لوگ سردار بنے ہوئے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ وقف کے مسائل سے بھی واقف نہیں، وہ زکوٰۃ کے مسائل سے بھی واقف نہیں، وہ مسجد کے گرنے کے بعد مسجد کے مسائل سے بھی واقف نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا سودا کر لینا چاہیے اور فلاں فلاں، جو آج کل یہ کیوں؟ اس لیے کہ رؤوس الجہال فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ، میراث کے باب میں بھی ابھی ایک مقدمہ جا رہا ہے، یہ سب ایک بناوٹ ہوا کرتی ہے، بناوٹ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں حکومت کے۔ شاہ بانو کیس جو گیا تھا وہ کیوں گیا تھا؟ کہ بھئی طلاق کے مسئلے کو ختم کرو، اور یہ جو کیس گیا تھا مقدمہ، اور جو ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے جب تک دوسرا نکاح نہ کریں ہمیں شوہر کی طرف سے وظیفہ ملنا چاہیے، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ صرف عدت تک کا خرچہ، عدت پوری ہو گئی نکاح سے تو نکل گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہاں اولاد کا خرچہ ہے شوہر کے ذمہ، لیکن بیوی کا خرچہ عدت کے ختم ہونے تک، یا تو حاملہ ہے تو وضع حمل تک۔ لیکن کورٹ میں گئے اور فیصلہ کروایا، یہ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چاپلوس ہیں، اور حکومت اس مسئلے کو لانا چاہتی ہے تو کسی کو کھڑا کرتی ہے کہ آؤ تم سوال لے کر پھر عمل کریں گے۔ اسی طرح آج کل ایک صاحب گئے ہیں ہائی کورٹ میں کہ لڑکا اور لڑکی کی میراث میں برابری ہونی چاہیے، جو نص قطعی کے خلاف ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے بالکل خلاف، کا برابری ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو ایک حصہ، جتنا لڑکے کو اتنا لڑکی کو۔ اب دیکھیے کچھ وقت کے بعد جیسے طلاق کا مسئلہ وہ لائے، اسی طرح یہ مسئلہ بھی لائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اب تم جو ہے لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو ایک حصہ نہیں دے سکتے، دونوں کو برابر دینا ہوگا۔ اب قاعدہ جب نافذ ہو جائے گا تو کوئی لڑکی سر فری اپنے بھائی کو جیل میں بٹھانے کے لیے کہے گی کہ مجھے ایک حصہ دیا ہے، لامحالہ بھائی جو ہے جیل میں جائے گا۔ یہی ہے سمان سول کوڈ، یہ جو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں نا، یہی ہے سمان سول کوڈ۔ سمان کا معنی برابر، یعنی کوئی فرق نہ ہو، کسی مذہب کا کوئی فرق نہیں، سب میں برابری کی مسئلہ۔ یہ سمان سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اور سمان سول کوڈ لا کر آزادی ہندوستان کے موقع پر جو مسلموں کو خاص حق دیا گیا تھا، جس کو ہمارے پرسنل مسائل کہے جاتے ہیں، جو اسلامی نہج پر، وہ 14 مسائل ہیں، ایک دو نہیں ہے، ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں جو حقوق ملے تھے اس ملک میں وہ 14 مسائل، لیکن
ان سارے حقوق کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. طلاق ہے، نکاح ہے، میراث ہے، موت میت کے مسائل ہے، تدفین کے مسائل ہے کہ ہم جلائیں گے نہیں، ہم دفن کریں گے، ہم اپنے طریق پر کریں گے، ہمارا نکاح اپنے طریق پر ہوگا. یہ سارے مسائل ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم کریں گے. یہی جو ہمارے مخصوص مسائل تھے، اسی کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے جماعت بنی. پرسنل لا، قانون مسلم کے پرسنل قوانین، اس کے تحفظ کے لیے جو جماعت بنی اس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اب تو. جی. قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن هشام نحوه. فربری کہتے ہیں کہ اوپر کی روایت جیسے میں نے اسماعیل ابن ابی اویس امام بخاری سے سنی، اسی طرح میں نے اپنے دوسرے استاد عباس سے بھی سنی. سمجھ میں آیا؟ یہ محمد ابن یوسف ابن مطر وراق فربری رحمت اللہ علیہ جو بخاری کے شاگرد ہیں، جو اس پوری بخاری کو نقل کر رہے ہیں. جی. کیا عورتوں کے لیے حصول علم کے لیے علیحدہ دن مقرر کر سکتے ہیں؟ ہاں، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں جب ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ دن مقرر کر سکتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے، تو پھر بخاری نے باب میں حل کیوں بنائے؟ حل تو سوال کے لیے آتا ہے. جب ایک مسئلہ متعین ہے، واضح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک سوال کے لیے ہے، استفہامیہ نہیں ہے. حل کبھی تفسیری ہوا کرتا ہے، اور اس کی تفسیر روایت میں آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ متعین فرمایا عورتوں کے لیے. لیکن کیا تفسیر؟ جب تم عورتوں کی تعلیم و تعلم کے لیے علیحدہ دن مقرر کرو گے تو خلوت نہیں ہوگی تمہاری، تنہائی میں تم کسی جگہ عورت سے نہیں بیٹھو گے پڑھنے پڑھانے کے لیے، جو تمہارے باب میں شبہ پیدا کر دے، جو کوئی مسئلہ پیدا کر دے، جو بدنامی کا ذریعہ ہو جائے. علیحدہ دن مقرر کر سکتے، لیکن منظر عام پر ہوگا، اور بھی لوگ موجود ہوں گے وہاں، تاکہ کسی قسم کا آپ کے باب میں الزام نہ آ جائے. یہ تفسیر کرنا تھا امام بخاری کو، اس لیے حل بنایا. سمجھ میں بھی آیا؟ بعض جگہوں پر اس طرح حل آتا ہے باب میں، تو مفتی سعید صاحب نے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مفتی صاحب وہاں فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حل کیوں چلایا. حل وہ کھیت میں ہوتا ہے نا، تو مفتی سعید صاحب لکھتے ہیں کہ حل کیوں چلایا، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. بہرحال یہاں حل کیوں لائے ہیں اس کا جواب میں نے دیا کہ یہ تفسیر کے لیے. کیا عورتوں کے لیے علیحدہ دن متعین کیا جا سکتا ہے؟ جی. عورتوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مرد ہم پر غالب آ گئے، اس لیے کہ وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. ہمیں گھریلو کام رہتا ہے اور آپ کے پاس ہر وقت مرد آتے ہیں، اس لیے ہمیں علم نہیں ملتا. آپ ہمارے لیے علیحدہ دن مقرر فرمائیے. جی. حضرت نے ایک دن کا وعدہ فرمایا جس میں کہا کہ میں عورتوں کو تعلیم و تعلم دوں گا. جی. انہی ایام میں سے ایک دن میں حضرت عورتوں کو تعلیم فرما رہے تھے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ما منکن امرأۃ، تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تقدم ثلاثۃ من ولدها، جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا ہو، الا کان لها حجابا من النار، مگر یہ کہ وہ بچے اس کے لیے حجابا من النار بن جائیں گے. تو ایک عورت اس مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، وَإِثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَإِثْنَتَيْنِ، فرمایا 2 بھی مرے ہو تو حجابا من النار، نے فرمایا ہاں 2 بھی. یہ عطف تلقینی ہے، تلقین کی. بعضوں نے کہا کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 کا پتہ چلا تو آپ نے 3 کا فرمایا، پھر 2 کا پتہ چلا پھر 2 کا فرمایا. بعض روایتوں میں 1 کا بھی آیا ہے کہ اگر ایک بچے کا انتقال ہو گیا وہ بھی حجاب عن النار بنے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن کون سا بچہ؟ اگلی روایت کو لا کر بخاری یہ بتا رہے لم یبلغ الحنس، نابالغ بچہ.
جس کا نابالغ بچہ مر گیا وہ اس کے لیے حجاب عن النار بنے گا، وہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو سمجھ میں بھی آیا۔ اب ایک بات سمجھو، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کسی کا نابالغ بچہ مر گیا تو وہ اس کے لیے حجاب عن النار بن گیا، حدیث شریف میں ہے، اس کا مطلب پردہ بن گیا، اس کو جہنم میں جانے نہیں دے گا، تو اب دنیا میں گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگوں کی سوچ ہے، ہمارے تو بچے بہت گئے ہیں پہلے سے، بس جو چاہے گناہ کر لو، وہ حجاب عن النار۔ سنو اور سونے کے پانی سے جواب کو لکھو۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حجاب عن النار بچہ ضرور ہے، لم یخرق الحجاب، جب تک کہ پردے کو تم پھاڑ نہ دو۔ اور پھر مثال دی، الصوم حجاب عن النار اذا لم یخرق من الغیبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روزہ یہ حجاب عن النار ضرور ہے جب تک کہ تم غیبت سے اس کو پھاڑ نہ دو۔ دیکھو حضرت نے وہاں بھی حجاب فرمایا روزے کو، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا اگر غیبت کے ذریعے سے تم نے پھاڑ دیا تو پھر وہ روزہ حجاب نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر بچہ ہمارا یقیناً نابالغ مر گیا، وہ حجاب عن النار ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ معاصی کے ذریعے سے ہم اس حجاب کو پھاڑ نہ دیں، ورنہ اگر معاصی کیے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ کا مسئلہ ہوگا اپنی جگہ۔ سمجھ میں بھی آیا؟ یہ جو لوگ بعض تقریر کر دیا کرتے ہیں کہ بچہ مچل کے لے جائے گا، یہ تو گناہ پر دلیری بتانا ہے۔ سمجھ میں بھی آیا؟ حجاب عن النار ضرور ہے جب تک کہ ہمارے معاصی نہ، اگر معاصی کی کثرت ہو گئی ہماری تو پھر ہم نے اس پردے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، پھر یہ حجاب عن النار نہیں ہو سکتا ہے۔ جی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت أبا حازم بن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنس۔ لم يبلغ الحنس، حنس کا معنی گناہ، اور گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں بلوغ تک، اس کا ترجمہ کر دیا قبل البلوغ جو مر گئے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس نے گناہ نہ کیا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ بھی ہے اور اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ بھی جو ہے حجاب عن النار ہوگا۔ نہیں، اس لیے کہ اگرچہ اس نے گناہ نہیں کیا لیکن وہ مکلف ہو چکا ہے، اور مکلف کو اپنی فکر قیامت میں ہوگی، وہ دوسروں کے باب میں نہیں کر سکے گا۔ اور جو لم یبلغ الحنس نابالغ ہے، وہ نابالغ کی اپنی فکر کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں تھا، تو یقیناً وہ والدین کے لیے حجاب عن النار بنے گا۔ وہ سمجھ میں بھی آیا؟ جی بعضوں نے یوں کہا کہ بالغ بچہ بھی حجاب عن النار بنے گا، اس لیے کہ ماں باپ کو چھوٹے بچے کے مرنے پر جتنا صدمہ نہیں ہوتا اتنا بالغ کے مرنے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ تو چلو کما کر بھی کچھ نہیں لاتا تھا، بالغ تو کما کر لاتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا اپنے ماں باپ کو، اس پر جتنا صدمہ ہوتا ہے تو بھلا صدمہ تو اس پر زیادہ ہے۔ اور جب نابالغ حجاب عن النار تو بالغ بطریق اولا حجاب عن النار، یہ غلط استدلال۔ صدمے کا ثواب ایک الگ ثواب ہے اور حجاب عن النار بننا ایک الگ چیز ہے۔ حجاب عن النار کے لیے عدم تکلیف ہے، عدم مکلف ہے، باقی اگر بالغ بچہ مرا اور والدین کو صدمہ زیادہ ہوا اس کا ثواب والدین کو ملے گا اپنی جگہ۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز استاد سے سنی اور سمجھ میں نہیں آئی فراجعہ ہو تو اپنے استاد سے رجوع کرے یہاں تک کہ اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے، لیکن یاد رکھو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد سے سمجھنے کے لیے تو سوال کرے، شان بتانے کے لیے سوال نہ کرے، علم جتانے کے لیے سوال نہ کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، اغلوطات سے حضرت نے منع فرمایا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ ابن سعد اس روایت میں متکلم فی راوی ہے، لیکن
ایک درجے میں ضعیف ہونے کے باوجود اگر لیا جائے تو اس روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے استاذ کو غلطی میں ڈالنا، اپنی شان بتانا، اپنا علم جتانا، اس طرح کے سوالات سے تو منع فرمایا۔ باقی واقعتاً اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ استاذ کو پوچھیں تو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن ابي وجه وقال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرف الا راجع فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب فقد قال ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ حضرت عائشہ کو فوراً ایک سوال ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، میں آسان حساب لوں گا، اور حضرت فرما رہے کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، تو حساب یسیر کہاں گیا؟ پھر ایک تعارض سا نظر آیا، فوراً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرمایا۔ جی فقال انما ذلك العرض ولكن من نقش حضرت نے فرمایا دیکھو انما ذلك العرض، فسوف یحاسب حساب یسیرا میں عرض ہے، پیشی ہے، ورق گردانی ہے، یوں لیا نام اعمال، اللہ تعالیٰ نے یوں دیکھ لیا، چھان بین نہیں کی، یہ تو ہے فسوف یحاسب حساب یسیرا۔ من نوقشا، لیکن اگر کسی ورق کو صفحے کو کھول کر پوچھ لیا کہ یہ تو نے کیوں کیا اس دن، تو پھر عذاب ہوگا، اس لیے کہ بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ تو فسوف یحاسب حساب یسیرا کا مطلب یہ ہے عرض، پیشی، ورق گردانی، اور حوصب عذب کا مطلب یہ ہے کہ چھان بین اور تحقیق، تو سمجھ میں بھی آیا۔ جی ہر حاضر غائب کو پہنچا دے علم، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔ یہ روایت کتاب الحج کی ہے، لیکن وہاں علم کا لفظ نہیں ہے، لیبلغ الشاہد الغائب ہے۔ امام بخاری نے علم کا لفظ بڑھا کر تفسیر کر دی حدیث کی۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ کبھی کبھی بخاری باب میں ایسا لفظ لائیں گے جس سے حدیث کی تشریح مقصود ہو، اس لیے کہ پہنچانا جس چیز کو ہے وہ علم ہی تو ہے۔ امام اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی اشاعت کرو، تبلیغ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حدیث شریف میں یوں آیا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت ہو اس کو بھی پہنچاؤ۔ بظاہر اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیت قرآنیہ کی تبلیغ کرنا چاہیے، حدیث مبارکہ کی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے بتایا لیبلغ العلم الشاہد الغائب، مطلقاً علم کی تبلیغ کرنا ہے، چاہے وہ آیت ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لیبلغ العلم الشاہد الغائب، ہر حاضر غائب کو پہنچا دے کا مطلب جس کے پاس جس درجے کا بھی علم ہو وہ پہنچائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہی ہو پورا، کہ عالم ہو کر ہی تبلیغ کر سکتا ہے، نہیں، اگر اس کے پاس نماز کا مسئلہ معلوم ہے تو دوسرے کو بتا دے کہ بھائی نماز اس طرح پڑھی جاتی۔ تو مطلق لا کر کے امام بخاری اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہو، بشرطے کہ علم صحیح ہو۔ مثلا کوئی نماز میں پاؤں یوں کر کے کھڑا رہا، اور آپ کے پاس اگرچہ آپ عالم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس علم ہے کہ سیدھے پاؤں رکھنے چاہیے، آپ اس کو بتا دیں بھائی سیدھے پاؤں۔ یہ بھی الشاہد الغائب، اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں، آپ کے پاس علم ہے آپ بتائیں۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لي عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عمرو بن سعید کو کہا، کب؟ عمرو بن سعید مدینے کا گورنر تھا، جب اس نے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا، بعوث لشکر، مبعوث کے معنی میں، ہمارے وہاں بولتے ہیں نا کوئی مدینے سے پڑھ کر آیا ہو اور اس کو کسی مدرسے میں رکھا جائے، کہتے ہیں یہ مدینے کی طرف سے مبعوث ہے، یعنی بھیجا ہوا ہے۔
تو عمرو بن سعید نے جب لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا مکے پر، کیا مسئلہ ہوا تھوڑا سا پس منظر سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے حیاتی میں یزید کے لیے بیعت لیں. یہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تھا، اس لیے کہ اگر آپ مر گئے تو پھر یزید کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کرے. حضرت معاویہ نے بیعت لانا شروع کیا تو اس میں کچھ لوگوں نے منع کر دیا. منع کرنے والوں میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے جو صحابہ تھے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے تو یہ کہا کہ بھائی بیعت وقت دو بیعت نہیں ہوتی، آپ ابھی موجود ہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا، جب آپ نہیں ہوں گے تب ہوگا. اور جب معاویہ کی موت ہو گئی تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پر. یاد رکھنا بیعت کر لی تھی اس لیے کہ وہ مصالحت پسند تھی، ان کی طبیعت اس طرح نہیں تھی. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی ساری فیملی کو لے گئے بیعت کر لی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید معاویہ کی موت کے بعد یزید کی بیعت کے لیے گورنر مدینہ نے بلایا تو عبداللہ ابن زبیر نے بہانہ کر دیا. حضرت حسین کو بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ بھلا تنہائی میں کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ گورنر مدینہ چونکہ آپ کا عزت کرنے والا تھا کچھ نہیں کہا. لیکن جب یزید نے دیکھا کہ یہ گورنر مدینہ کوئی سختی نہیں کر رہا ہے تو اس نے عمرو بن سعید کو والی مدینہ بنا کر بھیجا. اس نے سختی کرنا شروع کیا. اس کی سختی کے نتیجے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکے اور مکے میں پناہ لے لی حرم میں اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا. نہیں مکے ہی میں پناہ لے لی. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی دعوت پر چلے کوفہ کی طرف اور کربلا میں شہادت ہوئی. حضرت حسین کا مسئلہ تو ادھر ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر مکے میں تھے. یہ عمرو بن سعید نے اب عبداللہ ابن زبیر کی پکڑ کے لیے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن خود عبداللہ ابن زبیر کا بھائی تھا جس کا نام تھا عمرو بن زبیر. حالانکہ یہ زبیر ابن عوام کے بیٹے اور زبیر ابن عوام نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. اور زبیر کے نکاح میں حضرت اسما تھی، یعنی عبداللہ ابن زبیر کی والدہ عمرو ابن زبیر کی والدہ وہ حضرت اسما تھی جو عائشہ کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر کی بیٹی تھی. لیکن عمرو ابن زبیر دشمن بنا. اس نے کہا لنقتلنہ ولو کان فی جوف الکعبہ، وہ چاہے کعبہ کے بیچ میں ہوگا تو بھی ہم اس کو مار ڈالیں گے، قتل کر. جس موقع پر عمرو بن سعید نے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ میری ایک بات سنیے، میں تمہیں ایک حدیث بتانا چاہ رہا ہوں. جی ایھا الامیر، امیر اس لیے کہا اگرچہ وہ شقی اور بدبخت تھا لیکن اس کے مقام کی رعایت ضروری تھی. جی مجھے یاد ہے کل کا دن، کل تو بہت دن ہو گئے لیکن اپنی استحضار کو بتا رہے ہیں کہ وہ فتح مکہ کا دن تھا. جی میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا اور میری آنکھوں نے دیکھا، یعنی مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم قرار دیا ہے، لوگوں کی طرف سے حرم نہیں ہے.
سوال یہ ہے کہ ان ابراہیم حرم مکہ ہے، ابراہیم نے حرم قرار دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم کا حرم قرار دینا اللہ کے حکم سے تھا، تو حقیقتاً اللہ ہی نے اس کو حرم بنایا ہے. جی. کسی انسان کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر آخر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں خون بہائے، کسی کو قتل کرے. جی. اور نہ وہاں کے درخت کاٹے جائیں. جی. لیکن کون سے درخت نہ کاٹے جائیں؟ خود رہو، خود اگے ہو. باقی اگر کھیت کیا ہے، درخت بنائے، اس کو کاٹ سکتے ہیں. جی. اگر کوئی رخصت حاصل کرے قتال رسول سے، کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو 16 آدمیوں کے قتل کرنے کو کہا تھا. اگر میرے اس عمل سے، حضرت فرماتے نبی علیہ السلام، کوئی رخصت حاصل کرنا چاہے تو ان کو کہہ دو کہ ان اللہ قد اذن لرسولہ، رسول کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے حرم کی حرمت کو حلت میں بدلا تھا اللہ تعالیٰ نے. جی. تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. جی. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے دن میں اجازت تھی. جی. پھر اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل تھی. جی. یہ ہے باب سے مناسبت. وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر حاضر غائب کو پہنچا دے. تو حضرت ابو شریح کہتے ہیں کہ میں نے بھی تم کو اس لیے پہنچایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تم وہاں خون بہانا چاہتے ہو لشکر بھیج کر. جی. تو ابو شریح ادوی جب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث جب سنائی عمرو بن سعید کو، تو عمرو بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا؟ جی. کہا کہ مجھے یہ جواب دیا کہ انا اعلم منک یا ابا شریح، میں بہت جانتا ہوں ابو شریح، انا عالم منک، تم سے زیادہ جانتا ہوں. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اس جملے پر اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا. حالانکہ محمد ابن حزم تو بات کیا، کہنے لگے لا کرامت للتیم اللعین للتیم الشیطان ان یکون عالم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فضیلت نہیں ہے کہ لطیم الشیطان یوں کہے کہ میں صحابی رسول سے زیادہ جانتا ہوں. صحابی رسول نبی کے قریب رہا یا تو زیادہ قریب؟ یہ تو پیچھے کا ہے. لطیم شیطان کا، لطیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے نیچے کے ہونٹ موٹے ہو اور اوپر کے دانت بڑے بڑے ہو اور ہونٹ پر آتے ہو. اور یہ ایسا ہی تھا عمرو بن سعید، اس لیے اس کے لیے یہ جملہ بولا. اگرچہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قول کی تعویل کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی قول کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے اپنی شان اور امارت بتائی. جی. یہ کہنے لگا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے کہ حرم جو ہے گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، خون کر کے جانے والے کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارن بے خریبتن، اور باہر سے تباہی مچا کر جانے والے کو پناہ نہیں دیتا. صحیح ہے یہ بات، اس کا انکار نہیں کہ حرم گنہگار کو پناہ نہیں دیتا. لیکن عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا وہ بتا. انہوں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو مارا، کیا کیا؟ کلمت حق کی بات صحیح ہے، ارید بہ الباطل، استدلال غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ کلمت حق کی ارید بہ الباطل، بات بالکل صحیح ہے لیکن استدلال غلط ہے. اس رہ گیا مسئلہ حرم کا. تو اگر کوئی حرم ہی میں کسی کو قتل کرتا ہے تب تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن باہر سے قتل کر کے کوئی اندر جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اندر میں نہیں، باہر لا کر قتل کرو. امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اندر ہی میں قتل کرو، چاہے وہ باہر سے گیا. اور اگر اندر میں کسی نے قتل تو نہیں کیا لیکن کسی کو زخمی کیا تو اندر میں بدلہ لیا جا سکتا ہے.
باقی یہ مختصر مسائل ہے، اس کا تعلق کتاب الحج سے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فانني معكم وملكم قال محمد يعاصبه وقال قال محمد سے مطلب محمد ابن سیرین ہے. سمجھ میں آیا؟ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حدیث شریف میں وَأَعْرَضَكُمْ کا لفظ بھی ہے. تمہارا خون، تمہارا جان، تمہارا مال اس طرح محفوظ ہے جیسا کہ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اس پر تشریح میں پہلے کر چکا ہوں. جی. اور محمد نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ یا تو یہ کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم جو فرمایا نا، بالکل صحیح کہا کہ جان، مال اور عزت جو ہے ہر مسلمان کی معزز اور محفوظ ہے. کسی کو چاہیے کہ اس کو پامال نہ کرے. صدق رسول. یا پھر یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ خطبہ دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. اس پر فرمایا محمد ابن سیرین نے صدقہ. حضرت نے صحیح فرمایا کہ ہر حاضر کو غائب تک پہنچانا چاہیے. یا پھر بعضوں نے یوں کہا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا الا هل بلغت، میں نے دین پہنچا دیا، 3 مرتبہ ثلاثہ. اس پر محمد ابن سیرین نے فرمایا صدق رسول اللہ، نعم بلغ، آپ نے دین پہنچا دیا. جی. بس. اللہ